السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبھی کو اس کے گھر میں جمع کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ یہ بالش چل کر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے قریب اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ میرے طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت اسے آگے بڑھ کر اسے تھام لیتی ہے، اور میں اس کے دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کو یاد کرنے سے کتنے فائدے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سر کے اوپر ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد سینے کے اوپر یہ ہاتھ رکھ کے، سیدھا ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھنا چاہیے۔ یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل اطمینان ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتے ہیں ہمارے دل۔ اس لیے میرے بھائی جہاں کہیں پر بھی رہے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر حال میں میرا ذکر کرے، چاہے آپ کھڑے ہو یا چاہے آپ بیٹھے ہو یا چاہے آپ لیٹے ہوئے ہو۔ انسان کے 3 حالتیں ہیں۔ کتنے حالتیں ہیں انسان کے؟ 3 حالتیں ہیں۔ یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے، یا تو انسان بیٹھتا ہے، یا تو انسان لیٹتا ہے، یعنی سو جاتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ نے ہر حال میں ذکر کرنے کا حکم دیا، چاہے آپ کھڑے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو یا لیٹے ہوئے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتے ہیں. نبی کتنا بہترین انعام جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ مقدس انعام ہے ہم لوگوں کے لیے. اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہم کو یاد کرے گا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار تشریف لائے. آگے آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں مسجد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. آپ لوگ تو یہاں پہ موجود ہو. مسجد میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. میراث کسے کہتے ہیں؟ پراپرٹی کو, جائیداد کو نہیں. اب جو لوگ وہاں پہ بازار میں تھے وہ لوگ جو ہے جلدی جلدی دوڑے ہوئے جو ہے مسجد کو گئے. مسجد کو گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ کون سی بھی میراث تقسیم نہیں ہو رہی, کیا بھی تقسیم نہیں ہو رہا. پھر وہ لوگ بازار کو آئے, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا اے ابو ہریرہ وہاں پر تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں نے مسجد میں کیا دیکھا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے وہاں پر چند لوگ جو ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھنے میں مصروف ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں یہی تو میراث ہے. اللہ کا ذکر کرنا یہ میراث ہے, قرآن مجید پڑھنا یہ میراث ہے, اور نماز پڑھنا یہی تو میراث ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ حضور کی میراث ہے, قرآن پڑھنا یہ حضور کی میراث ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کا ذکر خوب ذکر کیا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ بھی رہوں اور میں تمہارے گھر میں بھی رہوں؟ کیا بھائی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ تم ایک ایسا عمل کرو, وہ عمل کرنے سے میں تمہارے ساتھ بھی رہوں گا اور میں تمہارے گھر میں بھی رہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی, اللہ سے وہ عشق کرنے والے, اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ سے پیار کرنے والے, موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے بات کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جیسے ہی اللہ نے یہ بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے, فوراً سجدے میں گر گئے. سجدے سے سر اٹھا کر کہنے لگے کہ اے پروردگار یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں, مگر میرے گھر میں آپ کیسا رہیں, میرے گھر میں آپ کیسا رہیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بھی ہوتا ہوں, میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں اور میں اس کے گھر میں بھی رہتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی جو اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اللہ ان کے گھر میں بھی رہتا ہے. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے اللہ کا خوب ذکر و اذکار کریں, اللہ کی ہم خوب ذکر و اذکار کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اللہ کا وہاں پہ ذکر و اذکار کرتے ہیں, تو یہ فرشتہ جو ہے آسمان سے ندا کرتا ہے, ندا دیتا ہے. کیا ندا دیتا ہے؟ کیا اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا, تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. دیکھو میرے بھائی آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر دن 100 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ, 100 مرتبہ ہر دن جو شخص
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو ہر دن جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کہ بھائی. پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف اس نے نگاہ اٹھا کر ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے نبی. میرے بھائی 100 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ 100 مرتبہ ہر دن پڑھ لیا کرے. 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 100 جو ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس دن وہ پڑھتا ہے اس دن جو ہے پورا دن وہ شیطان سے وہ حفاظت میں رہتا ہے، شیطان سے وہ محفوظ میں رہتا ہے. اس لیے میرا بھائی اللہ کا خوب ذکر و اذکار کرتے رہے اور جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. جو بھی کام کریں کس کو راضی کرنے کے لیے کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے ہو تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بکریوں کو چراتے دور جنگل کے اندر داخل ہو گئے جہاں پر خالص صرف بھیڑیے وہاں پہ موجود ہیں. ایسے بھیڑیے ہیں کہ جو ہے وہ بکریوں کو بھی کھا جاتی، انسانوں کو بھی کھا جاتی، ویسے درندے ویسے بھیڑیے اس جنگل کے اندر داخل ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سفر میں بہت تھکے ہوئے تھے، نیند کا غلبہ بھی زیادہ تھا. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں سوئیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اگر سو جائیں گے تو بھیڑیے بکریوں کو کھا جائے گی. سونا بھی ضروری ہے، اگر سو جائیں گے تو بکریاں کھا جائیں گی بھیڑیے. اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگے کہ اے پروردگار تو ہر چیز کو تو جاننے والا ہے. کیا کہنے لگے؟ اے پروردگار تو ہر چیز کو جاننے والا ہے اور تو ہر چیز پر جو ہے ہر قدرت پر تو جو ہے غالب ہے، تقدیر پر تو غالب ہے. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ پتھر کے اوپر سر رکھے سو گئے، آرام سے سو گئے. جتنی دیر سونا تھا سو گئے. جب بہت دیر کے بعد آپ نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو بھیڑیا بکریوں کو جو بھیڑیا کھاتا ہے وہی بھیڑیا اپنے کندھے پر لکڑی لے کے جو ہے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کس کی حفاظت کر رہا؟ بکریوں کی حفاظت کر رہا بھیڑیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے. بھیڑیے کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ بکریوں کو کھاتا ہے، مگر یہاں تو بھیڑیا میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. یہ تعجب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا اے موسیٰ تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں، تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تو زندگی جو ہے مجھ کو تو راضی کرنے کے لیے اگر تو زندگی گزارے گا تو میں تیرے ہر کام جو ہے کر دیا کروں گا. اس لیے میرے بھائی ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو.
ہمارا چلنا پھرنا کھانا پینا زندگی گزارنا یہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا۔ نہیں بھئی کھلے الفاظ میں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا